بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس السابع والثلاثون 37واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم مختلف طریقے کے جملے پڑھیں گے اور حل لغات تمرین بھی حل کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ آج جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا بیان ہے، اور حروف مشبہ بالفعل آپ نے اگر کتاب میں پڑھے ہوں تو وہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، اور یہ جو ہیں اسم و خبر پر داخل ہو کر کے اسم کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو خیال رکھنا ہے اس میں تمرین میں بھی۔ اور ان کا معنی بے شک، تحقیق، شاید کے وغیرہ کے ترجمہ ہوتے ہیں۔ انا کا معنی بے شک ہوتا ہے، لیتا کا معنی جو ہوتا ہے یہ شاید کے کا، اور لیتا کا کاش کے وغیرہ معنی ہوتا ہے، لعل کا معنی شاید کے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے، انا معنی بے شک، انا معنی بے شک۔ حمار معنی گدھا، اس کی جمع جو ہے ایک حمیر آتی ہے اور احمیر آتی، احمیرتن، حمیرن اور احمیرتن۔ خروفن معنی بھیڑ کا بچہ اور بکری کا بچہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع اس کی آتی ہے خراف۔ زین معنی زینت، شین معنی عیب، اور دین معنی قیامت کا دن۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہ جو آپ کو دے رہے ہیں یہ جوڑ کر کے بیان کر رہے ہیں کہ انا کے ساتھ یہ کیا کیا لفظ جڑ کے کیا کیا بن جاتا ہے۔ دیکھیے، انا ہے، اس کے ساتھ جوڑا یا، تو یا جوڑنے کے بعد تو کیا بنتا ہے، دو طرح کے صیغے بن جاتے ہیں، اننی بھی بنتا ہے اور انی بھی بنتا ہے۔ ادغام کریں گے تو اننی بھی بنتا ہے اور انی بھی بنتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، میں، مجھ کو، اس طرح سے معنی اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ پلس کا نشان اور پھر یہ مل کر کے یہ دو کلمے بنتے ہیں۔ انا کے ساتھ یا ملے گی تو اس طرح کے دو کلمے یہ بنیں گے، اننی اور انی۔ پھر آگے ہے انا کے ساتھ نون ملائیں گے تو بنتا ہے اننا بھی بنتا ہے اور انا بھی بنتا ہے، یعنی ایک نون کو حذف کریں گے تو انا بنے گا، اور ایک نون لائیں گے تو اننا۔ اب یہاں دیکھیے، اننا اس کا جو معنی ہوتا ہے بے شک ہم، بے شک ہم، اس کا نون زبر آ گئی ہے اس کے اندر، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک ہم۔ تو اس سے بھی جو ہے نون بڑھا کر کے اس کے بعد میں، تو یہاں پر بھی دو طرح کے یہ حرف بنتے ہیں، اس کے اندر یہ اسم موجود ہوتا ہے اس کا۔ پھر آگے انا، پھر اس کے ساتھ کاف کو اگر جوڑیں تو صرف اس کے ساتھ ایک ہی کلمہ بنتا ہے، انا کا ایک کلمہ بنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے بے شک آپ، بے شک آپ کو، بے شک تجھے وغیرہ، اس کا معنی ہوتا ہے۔ کاف حرف خطاب ہے تو انا کا، تو اس کا جو یہ اسم ہوتا ہے یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب آگے انا کے ساتھ ہوا اگر اس کو ملائیں گے تو اس کی شکل جو بنے گی، واو آخر سے ختم ہو جائے گا اور ہو جائے گا، انہو، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک وہ، مذکر واحد کے لیے آتا ہے یہ، انہو بے شک وہ۔ تو اس کا جو ہے مل کر کے یہ یوں کلمہ بنتا ہے، انہو۔ پھر انا کے ساتھ ہا کو اگر ملا دیا جائے، مونس کا یہ ہا، تو شکل بنتی ہے اس کی انہا بنتی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے شک وہ مونس، وہ ایک مونس۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اس کو استعمال کریں گے کلموں کے اندر، اور پھر دیکھیے کہ آپ کس طرح سے اس کا استعمال ہے۔ ان الحمیر لا یطیر فی الجو، ان معنی بے شک، حمار، ان الحمار معنی ان الحمار بے شک گدھا، لا یطیر طارا یطیر نہیں اڑتا ہے، فی الجو فضا میں یا ہوا میں، فضا میں، بے شک گدھا ہوا میں، فضا میں نہیں اڑتا ہے۔ تو یہاں جو ہے اس کے بعد انا کے بعد کبھی تو ضمیر آتی ہے اور کبھی اس میں ظاہر آتا ہے، یہاں جو ہے انا کے بعد اس میں ظاہر ہے حمار، تو یہ اس کا اسم ہے، بے شک گدھا فضا میں نہیں اڑتا ہے، اور ضمیر آئے گی تو انہی شکلوں میں سے آئے گی، آپ دیکھ لیں گے آپ کو، ان الحمار لا یطیر فی الجو، بے شک گدھا فضا میں نہیں اڑتا ہے۔ انا حرف مشبہ بالفعل
الحمار اس کا اسم، لا یطیرو فعل مضارع منفی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو حمار کی طرف راجع ہے، اور فی الجوی جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر، انا کی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کیا فضا میں نہیں اڑتا ہے؟ انہو یمشی علی الارض، بے شک وہ یمشی چلتا ہے علی الارض زمین پر۔ اچھا دوسری بات یہ یاد رکھیں آپ کہ کسی چیز کا اگر ذکر پہلے ہو جاتا ہے پھر اس کا نام دوبارہ اگر کہیں آنا ہے تو اس کا نام دوبارہ سے مقرر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے آپ ضمیر لے کر کے آ جاتے ہیں، جس ضمیر سے اشارہ ہوتا ہے کہ وہی مراد ہے جو ماقبل میں ذکر ہو چکا۔ تو دیکھیے یہاں پر پہلے جملے میں حمار کا ذکر ہو گیا تو اب دوسرے جملے میں اس کے ہو ضمیر اس کے لیے لے کر کے آ گئے جس سے مراد وہی حمار ہے۔ انہو یمشی علی الارض، تو دیکھیے انا کے ساتھ یہ شکل جڑی تو انہو ہو گیا، انہو یمشی علی الارض، بے شک وہ زمین پر چلتا ہے۔ انا حرف مشبہ فعل، ہو ضمیر اس کا اسم، یمشی فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو راجع ہے ہو کی طرف، علی الارض جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا یہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا کی انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الخروف یخاف من الذئب، اب یہاں پر بھیڑ کا بچہ لگائیں، ان الخروف بھیڑ کا بچہ، یخاف ڈرتا ہے، من الذئب بھیڑیے سے، تو ذئب مانے بھیڑیا اور اس کی جمع آتی ہے ذئاب اور اذئبن دونوں آتی ہے۔ بے شک بھیڑ کا بچہ بھیڑیے سے ڈرتا ہے۔ اب خافہ یخافو یہ فعل مضارع ہے سمیہ اسمہ سے، اور یہاں پر دیکھیں پہلی والی جتنے بھی شکلیں ہیں عام طور پر ان میں جو ہے ان الخروفہ میں، یہاں جو ہے ان الخروفہ میں بھی جو ہے انا کے بعد اسم ظاہر ذکر ہے خروف۔ ان الخروف یخاف من الذئب، بے شک بھیڑ کا بچہ بھیڑیے سے ڈرتا ہے۔ ان المشبہ فعل، الخروف اس کا اسم، یخاف فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، من الذئب جار میں اس مل کر ظرف لغ، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان العلم زین و ان الجہل شین، ان العلم بے شک علم، زین زینت ہے، و ان الجہل اور بے شک جہالت، شین عیب ہے۔ یہ دو جملے ہیں اور حرف عطف کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ ان حرف مشبہ فعل، العلم اس کا اسم، زین خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ اتنا بنا دیتے ہیں۔ واو حرف عطف، ان حرف مشبہ فعل، الجہل اس کا اسم اور شین اس کی یہ خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، اور معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ یہاں آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم جتنے بھی اس کے یہ منصوب ہیں، حالانکہ یہ مبتدا خبر ہوتے ہیں، دونوں اسم و خبر جو ہیں مبتدا خبر ہوتے ہیں، لیکن انا کا داخل ہونے کے بعد یہ اسم کو تو منصوب کرتا ہے اور خبر کو منصوب کرتا ہے، خبر کو مرفوع کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ان العلم زین میں علم منصوب ہے اور زین یہ خبر ہے مرفوع ہے، اسی طرح جہل منصوب ہے، شین مرفوع ہے۔ آگے چلیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ قدرت جو ہوتی ہے ممکنات پر ہوتی ہے، محالات پر نہیں ہے، یعنی ممکنات اللہ تعالیٰ کی وہ تحت قدرت ہیں، محالات تحت قدرت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے اندر ترجمہ میں بھی اگر پڑھا لکھا انسان ہے تو سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، مراد ممکن چیز۔ تو لہٰذا اب اس سے وہ اعتراض نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جہل، ظلم، خیانت، جھوٹ، چوری، عیب ان پر قادر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے محالات کے قبیل سے ہیں یہ۔ تو ممکن کا بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ ان حرف مشبہ فعل، کلمہ جلالت اس کا اسم، علی حرف جر، کل مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف لا مقدم، قدیر صفت مشبہ، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل، ظرف المقدم لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الصلاۃ لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
یہ کتاب قرآن پاک کی آیت ہے، اور انہا کا انہا یہ پہلے پیچھے ذکر ہو چکا ہے، اس لیے آپ بریکٹ میں دے رہے ہیں، اس سے مراد ہا سے مراد صلاۃ ہے یعنی نماز، بے شک وہ یعنی نماز لکبیرۃن یقیناً بڑی ہے، بڑی ہے کن پر؟ آگے وہ آیا مگر کس پر نہیں ہے بڑی؟ الا علی الخاشعین، مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر نہیں، ان کو استثناء کر دیا گیا، یعنی بے شک منافقین وغیرہ پہ آیا کہ بے شک نماز جو ہے وہ بھاری ہے مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے، بے شک نماز بڑی ہے بھاری ہے، الا الخاشعین مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر نہیں۔ ان حرف مشبہ فعل اور ہا ضمیر اس کا اسم جس سے مراد الصلاۃ ہے، جو بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، الصلاۃ، ہا ضمیر اس کا اسم، لام برائے تاکید، کبیرۃ شبہ فعل، اور ہی ضمیر اس کا فاعل، اور الا حرف استثناء، علی الخاشعین جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغ، کبیرۃ شبہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی بے شک میں، دیکھیں انا کی شکل جو ہے انی یاد بڑی تو انی ہو گیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ رب العزت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو دونوں عالم کا پالنے والا ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، تو یہ رب العالمین اللہ کلمہ جلالت کی یہ صفت واقع ہے۔ اب انا یہاں پر دیکھیں کہ ضمیر جو ہے اس کا اسم نہیں ہے، انا کے بعد وہ اس میں ظاہر نہیں ہے، تو اب کہیں گے انا حرف مشبہ فعل، یا ضمیر اس کا اسم، اور اخافو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا فاعل، کلمہ جلالت موصوف، ربا مضاف، عالمین مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے صفت ہوئی اللہ کلمہ جلالت موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول ہوا اخافو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انہو هو السمیع البصیر، انہو یعنی مراد ہو سے ضمیر اللہ، بے شک اللہ وہ سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا ہے، بے شک اللہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر بھی ضمیر کا استعمال ہوا ہے تو ضمیر یہ اس کا اسم بنے گی، اور یہ السمیع البصیر یہ اس کی جو ہیں دو خبریں ہیں، ہوا ضمیر پھر مبتدا ہے اور پھر اس کی دو خبریں ہیں، سمیع اور ایک بصیر۔ اب کہیں ان حرف مشبہ بالفعل، کلمہ جلا اور ہو ضمیر اس کا اسم، ہوا ضمیر منصوب مرفوع منفصل مبتدا، السمیع خبر اول، البصیر خبر ثانی، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے انکا یا محمد علی صراط مستقیم، انکا ضمیر سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں بریکٹ میں اس کو نقل کر دیا یعنی مراد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکا بے شک آپ علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہیں، سیدھی مستقیم معنی سیدھی اور صراط معنی راستہ، سیدھے راستے پر ہیں، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ان حرف مشبہ بفعل، کاف ضمیر اس کا اسم اور یا محمد سے مراد وہی کاف، تو یہاں پر اس کا وہ ذکر نہیں کریں گے، یا محمد نکال کے بتایا گیا تاکہ پتہ چل جائے کاف سے مراد کون ہے۔ کاف ضمیر اس کا اسم، اعلی حرف جار، صراط موصوف، اور مستقیم صفت سیدھا راستہ، مستقیم صفت موصوف صفت سے مل کر کے مجرور، اور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ہوا، یہاں پر اس کا اس سے پہلے فعل ہے ہی نہیں موجود تو اس لیے یہ کیا ہوگا؟ ظرف مستقر ہوا۔ ثابت اسم فاعل، انکا ثابت علی صراط مستقیم، ثابت اسم فاعل اور ہوا ضمیر اس کا فاعل، ان ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک انا مانے بے شک اور نون ضمیر اس کے اندر انا کے جڑ گئی تو ہم، بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا حرف مشبہ الفعل اور نا ضمیر اس کا اسم، اور کلمہ جلا لام حرف جر
اور کلمہ جلالت مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثابت اسم فاعل کا، اور ہوا ضمیر فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ بنا سکتے ہیں یا خبریہ الگ کر دیں۔ واہ حرف عطف انا اور مشبہ فعل، نا ضمیر اس کا اسم، اب الیہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لگ مقدم راجعون کا، راجعون اسم فاعل اور واو ضمیر اس کا فاعل، اور اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر، حالانکہ اس میں جو مشتقات وغیرہ رہتے ہیں اس کے اندر ہم ضمیر نکالتے ہیں، تو ہم ضمیر بھی نکال سکتے ہیں۔ ہم راجعون اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا، یا الگ الگ بھی دونوں کو واقع کر سکتے ہیں۔ ان الدین لواقع، بے شک دین یعنی قیامت کا دن، لواقع لام برائے تاکید، لواقع یقیناً واقع ہونے والا ہے، یقیناً ہونے والا ہے، بے شک قیامت کا دن یقیناً واقع ہوگا، یعنی یقیناً ہو ضرور واقع ہوگا۔ ان اور مشبہ فعل الدین اس کا اسم، لام برائے تاکید، واقعون اسم فاعل، ہوا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر انا کی، انا اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس، بے شک وہ الذین وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، کانت لہم ان کے لیے کیا ہے، جنات الفردوس یعنی فردوس کے باغات ہیں، یعنی مراد جنت کے باغات ہیں، فردوس سے مراد جنت، جنت کے باغات ہیں، جنت، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ ان حرف مشبہ بالفعل، الذین اسم موصول، آمنوا فعل، واو ضمیر فعل ماضی اور واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، عاملوا فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، الصالحات مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے صلہ، الذین اسم موصول کا موصول اپنے صلے سے مل کر کے انا کا اسم، کانت فعل ناقص اور جنات الفردوس یہ اس کا اسم ہے، کانا کا اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، کانت فعل ناقص، جنات الفردوس یہ مضاف الیہ سے مل کر کے اس کا اسم، اور لہم یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے خبر کانت کی، کانت اپنے کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین، بے شک انا جہنم جہنم کانت مرصادن مانے تاک میں گھات میں ہے، للطاغین طاغین سرکشوں کے، بے شک جہنم جو ہے سرکشوں کی تاک میں ہے، تاک میں، بے شک جہنم سرکشوں کی تاک میں ہے۔ ان حرف مشبہ فعل، جہنم اس کا اسم، کانت فعل ناقص، اب ہیا ضمیر اس کا یہ اسم جو جہنم کی طرف لوٹے، جہنم چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے کانت کا فعل استعمال ہوا اور غیر منصرف بھی ہے۔ جہنم کانت فعل ناقص، ہیا ضمیر اس کا اسم، اور مرصادن یہ اس کو اگر مانے مصدر تو اس کے اندر ہوا یا ضمیر اس کا فاعل نکال لیں، اور مصدر اور للطاغین اس سے یہ متعلق ہو جائے گا، تو اب مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے یہ ہو گیا، اس کی خبر ہو جائے گا کانت کی، مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے اس کی خبر کانت کی، کانت فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر خبر ہوگا انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر اس کو جو مانے اس میں اعلیٰ کے طور پر مانے مرصاد، تو یہاں پر بھی ظرف لغو ہو جائے گا اس میں، لیکن یہ مصدر کے طور پر ماننے میں زیادہ ہے، مصدر کے طور پر مصدر اپنے ظرف لغو سے مل کر کے کانت کی خبر، کانت اپنے اسم و خبر سے مل کر خبر ہوئی، پھر انا کی، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہماری تمرین اور ترجمہ ترکیب پوری ہو گیا، سبق پورا ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت تمرین پڑھتے ہیں۔ تمرین الدرس السابع والثلاثین، 37ویں سبق کی مشق۔ کیا یہاں پر انا کا استعمال کیجیے، صرف انا کو آپ کو رکھنا ہے، اور یہاں پر مبتدا خبر ہیں جملے، تو آپ کو وہ بھی خیال رکھنا ہے کہ
انا داخل ہونے کی وجہ سے انا کا اسم منصوب ہو جاتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ یہ جملوں کے اندر آپ اعرابی شکل بھی صحیح کریں۔ نمبر 1 جملہ ہے خالد قائم، خالد کھڑا ہے۔ اب اس سے پہلے آپ انا لائیں، انا خالدن قائم، انا خالدن قائم، بے شک خالد کھڑا ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے سعید قائم، سعید قائم، انا، اب یہاں اس سے پہلے آئیں گے انا سعیدا قائم، انا سعیدا قائم، پھر آگے ہے بے شک سعید کھڑا ہے۔ آگے ہے القطۃ السوداء نائمۃ، کالی بلی نائمۃ سوئی ہے۔ اب اس سے پہلے ہمیں انا لانا ہے، تو ہم کہیں گے ان القطۃ السوداء، قطۃ السوداء یہ اس کا اسم بنے گا، منصوب ہو جائے گا، ان القطۃ السوداء نائمۃ، بے شک کالی بلی سوئی ہے۔ آگے 4 نمبر جملہ ہے البقرۃ الصفراء لزید، پیلی گائے لزید، زید کے لیے یعنی زید کی ہے۔ اب یہاں رکھیں گے ان البقرۃ الصفراء، یہ تنوین جو پیش ہے یہ زبر سے بدل جائے گا، ان البقرۃ الصفراء لزید، بے شک کالی پیلی گائے زید کی ہے۔ آگے 5واں جملہ ہے ثمرۃ الحلوۃ لطارق، ملوۃ مانے میٹھا، ثمرۃ مانے پھل، لطارق طارق کا ہے، میٹھا پھل طارق کا ہے۔ اب یہاں رکھیں ان ثمرۃ الحلوۃ، ان ثمرۃ الحلوۃ لطارق، بے شک میٹھا پھل طارق کا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے اس کے تحت ہمیں تمرین پڑھتے ہیں اردو سے عربی۔ کیا نمبر 1 جملہ ہے کیا زینب بازار جاتی ہے، کیا کی عربی حل، اور جاتی ہے زینب، حل تذہب، تذہب مانے جاتی ہے، اور زینب زینب، تو زینب غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ حل تذہب مؤنث ہے، حل تذہب زینب الی السوق، حل تذہب زینب الی السوق۔ نمبر 2 بے شک وہ بازار جاتی ہے، بے شک کی عربی انا، اور ہا لے آئیں گے اس کے لیے مؤنث میں دلالت کرنے کے لیے کہ زینب کی طرف راجع ہوگی انہا، بے شک وہ جب بازار، انہا تذہب الی السوق، انہا تذہب الی السوق۔ نمبر 3 بے شک تم سچے ہو، بے شک تم کے لیے کاف ضمیر آیا تھا، انا میں حرف کاف جوڑ دیں گے، انکا، انکا لصادق، انکا لصادق بھی اور صادق دونوں سے کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ رکھیں کہ انا انتا، یہ درست نہیں ہوگا کیونکہ ضمیر اس کی جو ہوتی ہے وہ منصوب اسم ہوتا ہے، اور انتا ضمیر مرفوعات میں سے ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا، انا انتا آپ استعمال کریں، انکا لصادق یا انکا صادق۔ نمبر 4 بے شک وہ کل ملتان سے لوٹے گا، لوٹنے کے رجا یرجو مانے لوٹنا، واپس ہونا، وہ لوٹے گا تو وہ کے لیے ہو ضمیر آئی تھی، انہو بے شک وہ لوٹے گا، یرجو واپس ہوگا کہاں سے، ملتان سے، من ملتان، اور کب لوٹے گا، کل، انہو یرجو غدن من ملتان یا من ملتان غدن، تو ظرف ہے کہیں بھی آ سکتا، انہو یرجو غدن من ملتان۔ نمبر 5 بے شک میں کل بازار جاؤں گا، بازار جاؤں گا، اننی، اب یہ اننی یا انی دونوں استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر، اننی اذهب یا انی اذهب غدن الی السوق، انی اذهب غدن الی السوق۔ نمبر 6 بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا جملہ آپ نے پورا پڑھا یہاں پر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نمبر 7 بے شک کوشش کرنے والا کامیاب ہے، بے شک کوشش کرنے والا مجتہد، ان المجتہد، بے شک کوشش کرنے والا کامیاب ہے، فائز، ان المجتہد فائز۔ تو یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا، 37واں سبق انشاء اللہ عربیہ کا۔ آپ کو اگر کچھ بات سمجھ میں نہ ہو تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔